نہیں ہے. ابھی جو قبلہ بیان کر رہے ہیں، قبلہ کا بیان عزاداری کا حصہ نہیں ہے. اگر کسی سے کہا جائے کہ اندر تشریف ہے، اب کیا فائدہ، اب تو ماتم ہو رہا ہے، اب کیا جائیں گے، یعنی ساری مجلس ہی باہر کھڑے ہو کر گزارنا، یہ ہماری عزاداری کا سیوا نہیں ہے. جب فرش عزا کے لیے نکلے ہیں گھر سے اس ارادے کے ساتھ، تو آخر تک یہی ارادہ ہونا چاہیے. باہر کھڑے ہو کر، چوراہوں پر کھڑے ہو کر شہزادی کونین کو پرسہ نہیں دیا جاتا. شریف لوگوں کا پرسہ شرافت سے دیا جاتا ہے، اور شریف لوگ ہی پرسہ دیتے ہیں. آپ دیکھیں فرش عزا پر حسین ابن علی نے ہمیں آنے کا موقع دیا ہے، تو اس بات کا بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. ورنہ گزشتہ برس کتنے ایسے تھے جو ہمارے ساتھ تھے، اس سال پروردگار عالم نے انہیں موقع نہیں دیا ہے. ہمیں موقع دیا ہے فرش عزا حسین ابن علی پر آنے کا، تو اس فرش عزا کی اہمیت کو سمجھے. شروع مجلس سے لے کر آخر مجلس تک اگر کوئی عذر نہ ہو تو پوری مجلس میں شرکت کرے. ہر شے، چاہے وہ سلام ہو، مرثیہ ہو، دعوت ہو، نوحہ ہو، ماتم ہو، ہر شے اس عزاداری کا حصہ ہے. اپنے عمل سے اس عزاداری کے حصے کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرے. فرش عزا کی اہمیت کو سمجھے، اور بانیان مجالس سے یہ التماس ہے کہ اپنے مجالس کے اوقات کو اس طریقے سے معین کریں کہ جو فرش عزائے حسین اور مقصد حسین میں ٹکراؤ کو پیدا نہ کرے. آپ کو یاد ہوگا جس پر کئی برس سے وہ بحثیں چلی آ رہی ہے، جسے مجھے اب دہرانا نہیں ہے. پھر جیسے ہی محرم کا چاند نظر آ جاتا ہے، کوئی بےہودہ قسم کے سوالات کہ جو آپ تک حل نہیں ہوئے نہ حل ہو سکتے ہیں کہ مجلس افضل ہے یا نماز افضل ہے، اس قسم کے سوالات کے پیچھے، اور ایسے سوالات کہ جس سے آپ کے علم میں اضافہ نہیں ہوگا، ان سوالات کے پیچھے نہ جائیں. ان سوالات کو تلاش کرنے کی کوشش کریں جس سے آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا، جس کے جواب سے آپ حسین کے اور قریب ہو جائیں گے. ایسے سوالات کے پیچھے جائیں، نہ اپنا وقت برباد کریں، نہ جس سے پوچھا جا رہا ہے ان سے پوچھ کر ان کا وقت برباد کیا جائے. لہذا ایسے سوالات کے پیچھے جیسے ہی محرم کا آغاز ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہمارا شریعت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، جیسے قرآن مجید نے 3 علموں کا تذکرہ کیا ہے: علم نافع، علم لا ينفع ولا يضر، وعلم الزار. ایک وہ علم ہے جو فائدہ پہنچانے والا ہے، ایک وہ علم ہے جو نقصان پہنچانے والا ہے. اب سوال کر سکتا ہے کہ علم بھی نقصان پہنچاتا ہے؟ کہا ہاں، وہ علم جو انسان، جس طریقے سے قرآن نے خود کہا ہے کہ جادو کا سیکھنا حرام ہے. ایسا علوم کہ جس کا نقصان ہی نقصان ہے، اور وہ علوم کہ جس کا سیکھنا نہ سیکھنا دونوں برابر ہو، ایسے علوم کے پیچھے نہ جائیں. ایسے سوالات کریں کہ جس سے آپ کے معلومات میں اضافہ ہو. بھائی معلومات تو یہ بھی ہے کہ جناب عباس کی نانی کا نام کیا تھا، اب اسی کے اوپر بحث ہے. جناب امام حسین کے گھوڑے کا نام کیا تھا. نہ ایسی مجالس میں شرکت کریں. ایک صاحب ہیں کہ جنہوں نے صرف اسی بات پر پورے 10 مجالس پڑھے ہیں کہ جو پیغمبر اکرم کا جو گھوڑا تھا اسی کی نسل سے امام حسین کا گھوڑا تھا. اسی بات کو انہوں نے 10 مجالس میں ثابت کیا ہے. تو ایسے مجالس میں شرکت کریں کہ جہاں پر ہمارے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا ہے، ہم اہل بیت کے قریب نہیں جا رہے ہیں. نہ ایسے مجالس میں جائیں، اس لیے کہ ایسے مجالس عبادت میں شمار نہیں ہوتی کہ جہاں پر ذاکر کو اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت پڑ جائے. ذاکر کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو نہ پہچانوائے، اہل بیت کو پہچانوائے. یہ چیزیں ہونی چاہیے. اس چیزوں میں ہمارا لیے ضروری ہے کہ ہم ان مجالس میں اس بات کا احترام رکھیں. باقی مجالس سے بھی یہی خواہش ہے کہ اوقات مجالس کو اس طریقے سے معین کریں کہ دوسری مجالس سے نہ ٹکرائیں، اور مقصد حسین مد نظر ہونی چاہیے. ابھی ہمارے پاس یہ بہترین موقع ہے 2 مہینے 8 دن کے، جس کے ذریعے سے ہم، مجھے پتا ہے کہ آج تھوڑا وقت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن یہ ضروری معلومات ہے کیونکہ پہلی محرم ہے آج، تو لہٰذا پہلی محرم ہی کو ہم یہ نظم مان لیں، یہ وعدہ کرنے شہدائے کربلا
से कि आज से लेकर कम से कम शुहदाए करबला का चेहनुम होने तक हर शय में उन्हीं को पहले मद्देनजर रखा जाएगा, दूसरे मकासद को मद्देनजर नहीं रखा जाएगा। मजलिस में जाना हो या मजलिस में शिरकत करना हो या मजलिस करवाना हो या मजलिस पढ़ना हो, हर मौके पर इमाम हुसैन को मद्देनजर रखना चाहिए। मकसद हुसैन होना चाहिए, ना कि अपने नाम के लिए, ना कि अपनी शोहरत के लिए, ना कि दिखावे के लिए कि हम बहुत बड़े आज़ादार हैं। मकसद सिर्फ हुसैन इब्न अली हो। लिहाजा ये मजलिसें हमारे लिए बहुत अहम है। इंशाअल्लाह आइंदा की बातें बाद के किसी और जुमे में अर्ज की जाएगी। एक सलात पढ़ दें।